اس واقعے کو سنیں، ان کے مطلب کا یہ واقعہ ہے، بہت زبردست ان کو اس سے ایک علمی فائدہ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، حضرت عثمان کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین، میری شادی کو ابھی 6 مہینہ ہوا ہے، میری شادی کو ابھی 6 مہینہ ہوا ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، آج تو اتنی بھیڑ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں، بیٹھ جائیے۔ جہاں 40 50 60 ہزار ہوں تو وہاں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، آپ تو اتنے ہیں بھی نہیں، بیٹھ جائیے۔ اے امیر المومنین، سنیے ذرا اس واقعے کو، میری شادی کو ابھی 6 ہی مہینہ ہوا ہے اور میری بیوی نے 6 مہینے کے بعد ایک بچے کو پیدا کیا ہے۔ سمجھدار لوگ ہیں آپ، اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اس صحابی کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے۔ امیر المومنین، کیا کوئی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ اور اگر میرے گھر میں شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو میں اس بچے کو اپنا بچہ مانوں یا نہ مانوں؟ یہ 2 الگ الگ سوال ہیں۔ کیا عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بالکل نہیں۔ کہا امیر المومنین، لیکن میرے گھر میں شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کو میں کیا درجہ دوں، اپنا بچہ یا وہ ناجائز بچہ؟ تو حضرت عثمان غنی کیا کہتے ہیں؟ وہ بچہ ناجائز ہے، غلط ہے، اس لیے کہ شادی کے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونا چاہیے کم سے کم۔ پیٹ میں اس کی 9 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو غلط ہے۔ اتفاق دیکھیے، اتفاق دیکھیے، حافظ احمد ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جمعرات کا دن تھا، فتح الباری میں یہ جمعرات کا دن تھا، اور اس آدمی نے یہ سوال کیا، حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، تمہاری بیوی بدچلن ہے، اس کا مطلب یہ کہ شادی سے پہلے اس نے کہیں ناجائز تعلق قائم کیا تھا۔ اور صبح ہوتے ہی ہوئے جب جمعہ کا دن آیا تو جمعہ کے دن حضرت عثمان غنی نے خطبہ دیا جمعہ کا، اور اس خطبے کے اندر اس صحابی کو جو سامنے بیٹھے تھے فرمایا کہ تمہاری بیوی بدچلن ہے، اور اگلے جمعے کو، نیکسٹ آنے والے جمعے کو تمہاری بیوی کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کیا جائے گا، زناکار عورت کو سینے کے برابر گاڑ گاڑ کر زمین پر پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ تمہاری بیوی نے 6 مہینے کے بعد 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر سے اترتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، اسی مسجد کے اندر حضرت علی بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیے اختلاف، 2 صحابی کا اختلاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور سیدھے مصلی پر آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں، امیر المومنین عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں، ان کا خطبہ سننے والوں، تھوڑی دیر بیٹھے رہنا، جہاں تک حضرت عثمان غنی کا معاملہ ہے انہوں نے ایک غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے، ایک مسئلے کو انہوں نے غلط طریقے سے بیان کر دیا ہے، یا تو ان کو پتہ نہیں تھا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ امیر المومنین سے کچھ اس سلسلے میں ڈسکس ہو جائے، تم بھی یہاں بیٹھو۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان نے ایک شخص کو یہ حکم دیا کہ اس کی بیوی کو اگلے جمعے میں لایا جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا، کیونکہ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ پہلے سے گڑبڑ ہے، اس سے زنا کا صدور ہوا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین، آئے عثمان، امیر المومنین، آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ مسئلہ بالکل غلط ہے، عورت 6 مہینے کے اندر بھی بچے کو پیدا کر سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، یہاں من مانی نہیں چلے گی کہ تم نے جو کہہ دیا مان لیا، ہم اور تم دونوں دلیل کے محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا کبھی ایسا کوئی کیس آیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی 6 مہینے میں ہونے والے بچے کو اس کے باپ کو حکم دیا ہو کہ اس کو اپنا بیٹا مانو؟ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ کیا قرآن میں کوئی دلیل ہے؟ حدیث میں کوئی دلیل ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین،
یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں کیا، یہ سچ ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے 6 مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کو اپنا باپ کا بچہ مانا؟ فرمایا یہ بھی سچ ہے، جب پیدا ہی نہیں ہوا نبی کے زمانے میں تو آپ کیوں اپنائیں گے؟ ایسا نہیں ہوا تو کہا پھر تم کس دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ کہا قرآن میں آیا ہے۔ حضرت علی نے کہا قرآن میں آیا ہے۔ اب سنیے، حضرت عثمان کہتے ہیں واہ اے علی، آپ نے قرآن پڑھا اور ہم نے نہیں پڑھا۔ قرآن تم ہی پڑھتے ہو، ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ جائز بچہ ہوگا؟ دلیل دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اب میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں، بیٹھو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں تو بیٹھا ہی ہوا ہوں، کھڑے تو تم اور دلیل پیش کرو، بغیر دلیل کے بات نہیں مانی جائے گی، دلیل دو، قرآن میں کہاں آیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل دیتے ہیں، امیر المومنین عثمان، اے بھیا نوٹنکی بند کراؤ، بہت ہو گیا ہے، تیرا چینل بہت دنوں سے چل رہا، بہت پیسہ کما رہا ہے، تو بیٹھ جا۔ کتنی دیر ہو گئی اور ابھی تک سیٹنگ نہیں بنا پایا یہ اپنا؟ اتنی دیر میں تو لڑکی سیٹنگ ہو کے بھاگ جاتی ہے۔ حضرت علی دلیل دے رہے ہیں، امیر المومنین سنیے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ دلیل پر ذرا نظر ڈالی، حضرت علی نے کیا دلیل دی؟ امیر المومنین قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائیں 2 سال، حولین کاملین، مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ مائیں جب ان کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو تو وہ اپنے بچے کو کتنا دودھ پلائیں؟ حولین کاملین، مکمل 2 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں، یعنی 2 سال کمپلیٹ دودھ پلا سکتی ہیں، 2 سال سے 1 دن زیادہ نہیں، 1 دن کم نہیں، 2 سال تک وہ دودھ پلا سکتی ہیں، 2 سال سے زیادہ نہیں۔ 2 سال سے پہلے تو چھڑا سکتی ہیں دودھ، لیکن 2 سال سے 1 بھی دن زیادہ نہیں پلا سکتی ہیں۔ حضرت عثمان ہنستے ہیں، کہتے ہیں علی کیا مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ یہ تو دودھ پلانے کی مدت بتا رہے ہو تم کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، ہمیں دلیل یہ چاہیے کہ عورت جب اس کے پیٹ سے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو وہ جائز ہے۔ ہم مارو گھٹنا پھوٹے سر، بچہ پیدا ہوا 6 مہینے میں اور دلیل دے رہے ہو دودھ کی؟ دلیل یہ چاہیے کہ عورت اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا کر دے تو وہ جائز ہے، اس کی دلیل چاہیے۔ حضرت علی نے کہا وہیں آ رہا ہوں، پہلے آپ کے ذہن میں بٹھا دے رہا ہوں کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ کہا 2 سال۔ کہا 1 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ کہا 2 سال میں کتنے مہینے ہوئے؟ کہا 24۔ یہ 24 مہینے کس کی مدت ہوئی؟ کہا دودھ پلانے کی۔ آئیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کیا؟ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، وہاں ہے یرضعنا، مائیں پلائیں 2 سال تک، یہاں کیا ہے؟ فِصَالُهُ، اپنے بچے کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں، وہاں کیا ہے؟ پلائیں 2 سال تک، یہاں کیا ہے؟ چھڑائیں 2 سال میں، بات تو ایک ہی ہے، 2 سال تک پلائیں یا 2 سال کے اندر اندر چھڑائیں، یعنی 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی ہیں، دونوں کنڈیشن ایک ہی ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نئی دلیل کیا ہے؟ اس میں پلانا ہے، اس میں چھڑانا ہے، اس میں ہے کہ 2 سال تک پلا سکتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ فرمایا بس یہی تو مجھے بتانا تھا کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہو گئی؟ کہا ہاں۔ 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت ہو گئی؟ ہاں۔ تو اب سنیے تیسری دلیل، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، تیسری دلیل، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یا حمل بھی آ رہا ہے اور فصال دودھ چھڑانا بھی آ رہا ہے، یہ دونوں چیزیں قرآن کی آیت میں موجود ہیں۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کے حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی یعنی بچے کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ 30 شَهْرًا، 30 مہینے، 30 مہینے ہے، دونوں کو ملایا، دودھ حمل کی بھی اور دودھ چھڑانے کی بھی، کتنی مدت ہے؟ دونوں کو ملایا تو 30 مہینے۔ کہا
امیر المومنین یہ 30 مہینے حمل اور دودھ پلانے دونوں کو جوڑ کر 30 مہینے ہے. اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے اب الگ کر دیجئے. دودھ پلانے کی مدت قرآن نے کتنی بتائی ہے؟ حولین کاملین 2 سال. اب 30 مہینے میں سے 2 سال آپ الگ کر دیجئے, 30 مہینے میں سے 24 مہینے آپ الگ کر دیجئے, اس کو مائنس کر دیجئے, کتنے بچتے ہیں؟ 30 مہینے میں 2 سال یعنی 24 مہینے تو دودھ پلانے کی مدت ہو گئی. اب جو مدت بچی وہ حمل کی مدت ہے. بتائیے وہ کتنے بچے؟ 30 میں سے 24 کو مائنس کیا, 30 میں سے 24 کو مائنس کیا تو 6 بچتے ہیں. تو کہا یہ 6 مہینے حمل کی مدت ہے, 6 مہینے حمل کی اقل مدت ہے. یعنی 6 مہینے سے کم, 6 مہینے سے پہلے اگر ماں کوئی بچہ پیدا کرتی ہے تو ناجائز مانا جائے گا, لیکن 6 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو بچہ جائز مانا جائے گا, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت کے حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے, اور 30 مہینے میں 24 مہینے دودھ پلانے کی ہے, تو باقی جو بچتا ہے وہ حمل کی مدت ہے. حضرت عثمان غنی کا سر چکرا جاتا کہ حضرت علی کی اس دلیل پر, لیکن دلیل آ جانے کے بعد ہماری طرح ضدی نہیں تھے کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ مان لیں گے, وہی بات مانی جائے گی. حضرت عثمان پھر منبر پر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل پیش کی وہ قرآن سے دلیل آ جانے کے بعد اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج اگر علی اس جمعے کی نماز میں موجود نہ ہوتے تو میں قاتل ہو جاتا, ایک عورت کے قتل کا ذمہ دار میں بن جاتا. حضرت علی کی وجہ سے اس کی عورت بچ گئی. حضرت علی نے جو دلیل پیش کی ہے وہ دلیل پر میں آمنا و صدقنا کہتا ہوں, اور اس آدمی کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بچے کو اپنا بچہ مانو اور اس عورت کو اپنی بیوی مانو. اب اس عورت کو سنسار نہیں کیا جائے گا. 2 لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن دلیل آ جانے کے بعد پھر اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے, جیسا حضرت عثمان غنی نے اپنی بات واپس لے لی. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اور پورے کے پورے ہم داخل تبھی ہو پائیں گے میرے بھائیوں جب ہم اسلام کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو دل و جان سے اس پر ہم عمل کریں گے. یہ حقیر ہے, اس کو چھوڑ دیا, ایسا نہیں. راستے میں اگر کانٹا پڑا ہے اور آپ بائک سے جا رہے ہیں, ارے کانٹا ہی تو پڑا ہے, آپ بائیں سے نکل گئے, نہیں, اتریے اور اس کانٹے کو پھینک دیجئے. ہو سکتا ہے کہ کسی بوڑھے کے پیر میں چپ جائے, ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کے پیر میں چپ جائے, ہو سکتا ہے کہ نقاب لگا کر اور چہرہ چھپا کر کوئی عورت جا رہی ہے اس کے پیر میں چپ جائے, ہو سکتا ہے کوئی نابینا گزر رہا ہے اس کے پیر میں چپ جائے. اس لیے اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس چھوٹی سی چیز کو تم چھوٹا مت سمجھو, یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. اس راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی اسلام اور ایمان کا ایک حصہ ہے. لہذا آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں اور آپ اس کو کم نیکی نہ سمجھیں. یہ نیکی ایمان کا ایک جز ہے, ایمان کا ایک شعبہ ہے, لہذا تم اس کو ہٹاؤ. ہمیں یہ سوچنا ہے, بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی.